بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آسان عربی گرامر کا 14واں سبق پڑھیں گے، جملہ اسمیہ۔ دیکھیے جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو، یعنی اس میں پہلے سبجیکٹ ہو، اس کے بعد پریڈیکیٹ ہو۔ ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ اسم سے شروع ہوتا ہے، یعنی ناؤن سے شروع ہوتا ہے، اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ تو دیکھیے جملہ عموماً اسم سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ جملہ اسمیہ ہو گیا۔ بات مکمل ہوتی ہے، یعنی اس میں ایسا نہیں کہ بات ادھوری رہ رہی ہو، جیسے کہ مرکب توصیفی یا مرکب عاطفی میں ہو رہا تھا، بات ادھوری تھی، ٹھیک ہے، لیکن جملہ اسمیہ یہ مکمل جملہ ہوتا ہے۔ تو جیسے وہاں پر ہم نے پڑھا تھا خوبصورت لڑکا، تو اب اس میں کوئی خبر نہیں مل رہی کہ خوبصورت لڑکا کیا، خوبصورت لڑکا کیوں، تو کوئی خبر ملنی چاہیے، وہ نہیں مل رہی، لیکن جملہ اسمیہ میں خبر ملے گی ہمیں، جیسے کہ کوئی خبر ملے گی، حکم، خواہش، یہ سب کیا ہے، یہ سب اس میں ملے گا، تو یہ جملہ مکمل ہوگا۔ جملہ اسمیہ کے لازمی اجزاء، یعنی اس کے حصے جو ہے، تو دیکھیے دو حصے ہوتے ہیں اس کے، ایک مبتدا ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے۔ مبتدا کو انگلش میں ہم کہیں گے سبجیکٹ، اور خبر کو کہیں گے پریڈیکیٹ۔ پریڈیکیٹ اور سبجیکٹ، مبتدا اور خبر میں بھی آپس میں ایک دوسرے سے مطابقت ہے۔ مطابقت یعنی فالو کرے گا مبتدا کو فالو کرے گی خبر تین چیزوں میں، یعنی ایک ہے حالت، رفع نصب جر میں سے جو حرکت آئے گی، جو مبتدا پہ آئے گی وہی خبر پہ آئے گی۔ جنس، اگر مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہوگی۔ ایسے ہی عدد، اگر مبتدا واحد تثنیہ جمع میں سے کوئی ہے تو خبر بھی جمع ہوگی، لیکن معرفہ اور نکرہ ہونے میں مطابقت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک فرق ہے، اس میں تین مطابقت ہوتی ہے تین چیزوں میں، اور مرکب توصیفی اور مرکب عاطفی میں چاروں چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے، جو ہم پیچھے پڑھ چکے۔ مرکب عاطفی جس میں او یا واو کا استعمال ہوتا ہے، اور مرکب توصیفی جس میں سیدھے سیدھے دو جملے آ جاتے ہیں اور آپس میں موصوف صفت ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں بتا رہے ہیں، مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، الولد طالب، لڑکا طالب علم ہے۔ تو دیکھیے الولد جو ہے مرفوع ہے، مذکر ہے، واحد ہے اور معرفہ ہے۔ تو معرفہ کو تو ہم نہیں لیں گے یہاں پہ، لیکن مبتدا کیا ہے، عموماً معرفہ ہوتا ہے، یعنی ہر بار ایسا ہوگا کہ مبتدا معرفہ ہوگا۔ بہت کم صورتیں ہیں جس میں مبتدا معرفہ نہیں ہوگا، ورنہ اکثر ہوگا۔ ایسے ہی خبر تو ہمیشہ ہی ہوتی ہے، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں جس میں خبر نکرہ نہیں ہوگی، خبر نکرہ ہوتی ہے، مبتدا معرفہ ہوتا ہے۔ معرفہ یعنی اس پر الف لام آئے گا، یا پھر معرفہ کی جو قسمیں میں نے پیچھے بتائی تھی ان میں سے ایک ہوگا، یعنی کسی کا نام ہو، کوئی ضمیر ہو، اس میں اشارہ ہو، یہ ساری چیزیں ہوں گی تو وہ مبتدا کہلائے گا، اگر مبتدا اور خبر والی ترکیب آ رہی ہے۔ تو دیکھیے مبتدا اور خبر والی ترکیب کیسے ہوگی، پہلا معرفہ، دوسرا نکرہ، اور ان تین چیزوں کو فالو کرے جو خبر ہے تو وہ کیا ہو جائے گا، جملہ اسمیہ ہو جائے گا۔ تو دیکھیے الولد طالب، یہ مرفوع ہے، مذکر ہے، واحد ہے، معرفہ ہے۔ ایسے ہی یہ مرفوع ہے، مذکر ہے، واحد ہے اور نکرہ ہے۔ تو نکرہ اور معرفہ یہ ہو گئی ان کی جو ہے ان کا بیسک سٹرکچر، اور ان کے اندر مطابقت ہے، اس کے لیے تین چیزیں آ گئی، دونوں مرفوع ہیں، دونوں مذکر ہیں، دونوں واحد ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں اب، جملہ اسمیہ۔ اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع ہو تو خبر واحد مؤنث ہوگی، جو پیچھے موصوف صفت میں بتایا تھا وہی یہاں پر بھی ہے۔ غیر عاقل کی جمع یعنی غیر عاقل کون ہے، انسان جنات فرشتوں کو چھوڑ کے جو بھی مخلوقات ہیں وہ سب غیر عاقل ہیں۔ دیکھیے بتا رہے ہیں یہاں پر انسان، فرشتے اور جنات کے علاوہ تمام مخلوقات غیر عاقل ہیں۔ الاقلام طویلۃ، القلوب مطمئنۃ۔ تو دیکھیے اقلام قلم کی جمع ہے اور قلوب قلب کی جمع ہے، دونوں غیر عاقل ہیں، تو ان کی جو خبر ہے وہ کیا آئی، طویلۃ اور مطمئنۃ، واحد مؤنث آئی۔ اب دیکھیں یہاں پہ الولد صالح، القلمان جمیلان، المعلمون جالسون۔
मौसूफ सिफत और इसमें बस इतना फ़र्क है, मौसूफ सिफत में दोनों मारिफा होंगे या दोनों नकीरा, लेकिन इसमें एक मारिफा और एक नकीरा होगा, बस ये फ़र्क है, बाकी सब चीज़ें सही हैं, बस इसका तर्जमा सीधा होता है और मुरक्कब तौसीफ़ी मौसूफ सिफत का तर्जमा उल्टा होता है। तो देखिए ये क्या है, मारिफा है, मरफू है, वाहिद है, मुज़क्कर है, ये नकिरा है, मरफू है, वाहिद है, मुज़क्कर है, तो तीन चीज़ों में इसने मुताबिकत की, तो मुब्तदा खबर बन गए। यानी लड़का नेक है, दो कलम खूबसूरत है, उस्ताद सब उस्ताद बैठे हैं, सब का तर्जमा जमा बताने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, ये जमा का लफ्ज है। मिन दर्जा झेल या मुन दर्जा झेल बाला तमाम मिसालों में मुब्तदा मारिफा और खबर नकिरा है, जबकि हालत जिन्स और आदत के एतबार से खबर मुब्तदा के ताबे है, यानी फॉलो कर रही है, वही चीज़ जो मैं पहले पीछे बता चुका हूँ। आगे चलते हैं, जुमला इस्मिया की मज़ीद मिसालें। अल्फ़िअतु कसीरतुन, गिरोह बड़ा है, फिया कहते हैं गिरोह को। ज़ैदुन व हामिदुन आलिमानी, ठीक है, इस तरीके से भी होता है। ये मुब्तदा है, ये अत्फ है, ये मातूफ अलैह है, ठीक है, तो दोनों मिलके ये मुब्तदा बनेंगे इस सूरत में। ये चीज़ आपको और मज़ीद तफसील से आगे बड़ी किताबों में या इसकी अगली किताब में अच्छे से समझ में आएगा। अब इसको यूँ समझ लीजिए कि वाव जो है, वाव की वजह से इन दोनों का आपस में जोड़ है, तो ये दोनों जुड़ के फिर मुब्तदा बनते हैं, इसलिए यहाँ पे तस्निया लेकर आए हैं, क्योंकि वो दो है पीछे। तो उम्मीद है आपको इसमें कोई भी दुश्वारी नहीं होगी, बस समझने की बात है, आगे और तफसील आएगी इसकी। मुब्तदा अत्फ मातूफ है और उसके बाद खबर। जैद और हामिद दोनों आलिम हैं। अल मुअल्लिमूना मुजतहिदूना, सारे मुअल्लिम सारे उस्ताद मेहनती हैं, ठीक है, सारे उस्ताद मेहनती हैं, ये मुब्तदा और ये खबर। अलकुलूबु मुतमइन्नतुन, दिल मुतमइन है, ठीक है, ऐसे ही अल्लाह कदीरुन, अल्लाह खूब कादिर है, कुदरत रखने वाला है। अल मुअल्लिमतानी जालिसतानी, दो उस्तानियाँ बैठी हैं। अल मुस्लिमूना इख्वतुन, मुसलमान भाई हैं, मुसलमान भाई हैं। आगे चलते हैं, मुरक्कब तौसीफ़ी का इस्तेमाल बता रहे हैं, अभी जो पीछे आया था मुरक्कब अत्फ़ी का इस्तेमाल था, अब ये मुरक्कब तौसीफ़ी का इस्तेमाल बता रहे हैं जुमला इस्मिया में। रजुलुन सालिहुन, ये मौसूफ सिफत हो गए, देखिए मौसूफ को मनऊत भी कहते हैं और सिफत को नात भी कहते हैं। मौसूफ को मनऊत और सिफत को नात भी कहते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन ना हो आपको इसलिए बता रहा हूँ। मनऊत ये भी मौसूफ ही होगा, नात ये सिफत है। तो रजुलुन सालिहुन या अर रजुलु सालिहु, दोनों मुब्तदा दोनों मौसूफ सिफत हो गए, नात मनऊत हो गए। तो देखिए ज़ैदुन रजुलुन सालिहुन, ये हो गया मुब्तदा खबर। ज़ैदुन मुब्तदा कैसे है, क्योंकि ये मारिफा है, किसी का नाम है, तो नाम क्या होते हैं, मारिफा होते हैं। और ये खबर होगी कैसे, नात मनऊत से मिलकर, देखिए दोनों नकीरा हैं, ठीक है। खूबसूरत लड़का जैद एक खूबसूरत आदमी है, इसका तर्जमा होगा जैद एक खूबसूरत आदमी है। जैद एक सॉरी नेक, एक नेक आदमी है, जैद एक नेक आदमी है, खूबसूरत नहीं, खूबसूरत तो अ, जमील से तर्जमा होगा खूबसूरत का। तो देखिए ये मुब्तदा हो गया, ये खबर हो गई नात मनूत से मिलकर। ऐसे ही ज़ैदुन हुवा रजुलु सालिहु, ज़ैदुन हुवा रजुलु सालिहु, ये भी आ जाता है कभी कभार, ये थोड़ा जुमले में जोर पैदा करने के लिए आता है। इन्होंने यहाँ पे इसको जिक्र कर दिया है, इसकी अभी ज़रूरत नहीं थी, वैसे मुब्तदी हजरात को यानी बिगिनर्स के लिए इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। तो ज़ैदुन हुवा रजुलु सालिहु, ये इन्होंने मिसाल दी है कि खबर जब नकीरा नहीं होती तो कैसी होती है, ऐसी होती है, उसमें क्या होता है, थोड़ा सा जोर पैदा हो जाता है। जब नकीरा खबर नकीरा ना हो तो उसमें थोड़ा सा एम्फेज हो जाता है, जोर पैदा होता है, इसलिए ऐसा होता है। तो वो अभी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल बिगिनिंग स्टेज की ये किताब है और बिल्कुल
جو ہے بنیادی باتیں اس میں کی جائیں گی اور موٹی موٹی باتیں کی جائیں گی۔ فی البیت رجل صالح، گھر میں ایک نیک مرد ہے۔ دیکھیے جار مجرور سے ملا کر جو ہے انہوں نے جو ہے مبتدا کو بنایا، فی لگا دیا اور البیت جو کہ معرفہ ہے، تو یہ مبتدا بن گیا اور رجل صالح یہ خبر بن گئی۔ یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ مبتدا بھی ایک سے زیادہ لفظ ہو سکتے ہیں۔ یہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں کہ مبتدا جو ہے وہ ایک سے زیادہ لفظ ہو سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ سنگل ورڈ ہوگا، وہ سنگل ورڈ نہیں ہوگا، سنگل ورڈ سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو الرجل الصالح یہاں انہوں نے مبتدا میں ہی موصوف صفت کو لا دیا اور خبر میں بھی مبتدا موصوف صفت کو خبر میں بھی ڈال دیا انہوں نے۔ تو دونوں اس لیے سمجھا رہے ہیں کہ خبر بھی ایک سے زیادہ لفظ ہو سکتے ہیں اور مبتدا بھی ایک سے زیادہ لفظ ہو سکتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہوگا نیک آدمی نیا طالب علم ہے، نیک آدمی ایک نیا طالب علم ہے، نیک آدمی ایک نیا طالب علم ہے۔ مندرجہ بالا مثالوں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ موصوف چاہے معرفہ ہو یا نکرہ، دونوں صورتوں میں مبتدا اور خبر کے طور پر آ سکتا ہے۔ یعنی معرفہ ہو یا نکرہ دونوں صورتوں میں مبتدا اور خبر کے طور پر آ سکتا ہے۔ تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہاں پر یہ۔ تو آگے چلتے ہیں ہم۔ مرکب توصیفی کا استعمال جملہ اسمیہ میں موصوف مبتدا اور خبر کے طور پر۔ غور کریں، الرجل مبتدا ہے اور الرجل مبتدا ہے اور موصوف ہے اور المنافق صفت ہے۔ اچھا یہ پہلے مثال یہ دیکھ لیتے ہیں، یہاں پر یہ مبتدا ہے، اس کے بعد کاذب، اس کے بعد دوسری مثال حامد طالب۔ تو دیکھیے آدمی جھوٹا ہے اور ایسے ہی حامد طالب علم ہے۔ اب یہاں پر کیا لیا ہے؟ موصوف صفت لیا ہے، اس کے بعد یہ خبر لے کر آئے، سنگل خبر اور موصوف صفت میں ایک سے زیادہ لفظ لے کر آ گئے، یعنی مبتدا میں موصوف صفت لیا ہے جو کہ ایک سے زیادہ لفظ ہے اور خبر کو سنگل لیا ہے۔ تو دیکھیے منافق آدمی جھوٹا ہے، ایسے ہی حامد طالب جدید، حامد طالب جدید، اس کا ترجمہ ہوگا حامد ایک نیا طالب علم ہے، ایک نیا طالب علم ہے۔ حامد کیا ہے؟ معرفہ ہے، اس لیے اس کو مبتدا انہوں نے بنایا۔ الولد ذکی، الولد ذکی، لڑکا عقل مند ہے، ہوشیار ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول، محمد رسول ہے۔ تو دیکھیے محمد نام ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور رسول خبر آ رہی ہے نام کے بعد، تو یہ موصوف صفت۔ ایسے ہی الولد الحسن ذکی، اچھا لڑکا ہوشیار ہے۔ محمد رسول کریم، تو دیکھیے اس کو ابھی آپ پڑھ رہے ہیں نا تو آپ کو جو ہے ذہن میں اور مثالیں آ رہی ہوں گی، جیسے قرآن کریم اگر آپ نے پڑھا ہوگا تو آپ پڑھتے ہوئے قرآن کریم میں اس طریقے کے جملے بہت آتے ہیں، جیسے یہاں پر یہ جملہ ہے، ایسے جملے آتے ہوں گے تو آپ کا ذہن جا رہا ہوگا، تو آپ کو چیزیں دماغ میں جو ہے آ رہی ہوں گی، آپ کے ذہن میں چیزیں کھل رہی ہوں گی۔ تو دیکھیے محمد رسول کریم، محمد ایک بہترین رسول ہے، یا پھر کریم رسول ہے، کریم مطلب باعزت کہہ لیں یا پھر شرف والے، ایک باشرف رسول ہے، اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے، یا کریم رسول بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ الحیات متاع، زندگی ایک چھوٹا سا ساز و سامان ہے، متاع۔ الحیات الدنیا متاع قلیل، اس طریقے کے جملے قرآن کریم میں آپ نے دیکھے ہوں گے کہ دنیا کی حیات، دنیاوی زندگی تھوڑا سا ساز و سامان ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، یہاں پہ انہوں نے یہ ساری مثالیں بتا دی کہ دونوں میں مبتدا اور خبر دونوں میں ایک سے زیادہ لفظ استعمال ہو سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، آگے یہاں پر یہ بتا رہے ہیں مرکب توصیفی کا استعمال جملہ اسمیہ میں۔ دوبارہ سے سمجھا رہے ہیں کیسے مرکب توصیفی کا استعمال ہوگا اور چند مثالوں سے۔ اللغۃ العربیۃ سہلۃ، عربی زبان آسان ہے۔ ایسے ہی الطالب المجتہد ناجح،
محنتی طالب علم کامیاب ہے۔ التاجر الامین مفلح، التاجر الامین مفلح، امین تاجر کامیاب ہے۔ الباب الاحمر مغلق، سرخ سرخ دروازہ بند ہے، مغلق یعنی بند۔ الباب الاول مفتوح، پہلا دروازہ کھلا ہے۔ الاقلام الجدیدۃ مکسورۃ، نئے قلم ٹوٹے ہوئے ہیں۔ مکسورہ مطلب ٹوٹا ہوا ہونا۔ مندرجہ بالا مثالوں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اگر جملہ اسمیہ مرکب توصیفی سے شروع ہو رہا ہے تو موصوف مبتدا کے طور پر آتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اور مثالیں ہیں یہاں پر مرکب توصیفی کا استعمال جملہ اسمیہ میں۔ مندرجہ ذیل مثالوں پر غور کریں۔ ولد صالح، قلمانی جمیلانی، معلمون جالسون، یہ سب کیا ہیں؟ موصوف صفت ہیں یہاں پہ۔ ایسے البنت الصالحات، البنتان الصالحتان، البنات الصالحات، البنات الصالحات۔ اب یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مندرجہ بالا تمام مثالیں نعت منعوت کی ہیں، یعنی یہ سب کیا ہے؟ موصوف صفت ہے۔ یہاں پہ انہوں نے الگ الگ شکلیں یہاں پہ بنا رکھی ہیں، یہ والی شکل آپ کے لیے نہیں ہوگی، شاید تھوڑا سا آپ کو نہیں لگے۔ البنات الصالحات دونوں جمع ہے موصوف صفت میں۔ اگر یہ غیر عاقل کی جمع ہوتی تو یہاں پر یہ واحد مؤنث آتی ہے، صالحات کی جگہ صالحہ آتی۔ آگے چلتے ہیں، یہاں پہ کچھ مشق دے رکھی انہوں نے۔ العذاب شدید، عذاب سخت ہے، شدید ہے۔ الاقلام طویلۃ، سب قلم لمبے ہیں۔ المعلمتان مجتہدتان، دونوں استانیہ محنتی ہیں۔ المعلمون مجتہدون، سب استاد محنتی ہیں۔ زید و حامد عالمان، زید اور حامد عالم ہیں۔ جملہ اسمیہ میں مفرد خبر یعنی اکیلا اسم خبر کے طور پر آئے، اگرچہ وہ معنوی اعتبار سے جمع کیوں نہ ہو، یعنی خبر جو ہے وہ ایک ہی ہو لیکن اس میں مطلب جو ہے وہ ایک سے زیادہ لفظ کے ہو رہے ہو۔ جیسے حامد طالب، حامد طالب علم ہے، تو دیکھیے طالب کا ترجمہ ہم نے کیا کیا؟ طالب علم۔ تو یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اردو ترجمے میں ایک سے زیادہ لفظ ہو تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ الطلاب مجتہدون، سب طالب علم محنتی ہیں۔ اللہ خالق، اللہ خالق ہے۔ محمد رسول، محمد رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے۔ هو قرآن مجید، وہ بزرگ قرآن ہے۔ مجید یعنی بزرگ، وہ بزرگ قرآن ہے۔ ھذا ذکر مبارک، یہ ھذا کی مثال آ گئی، وہاں ضمیر کی مثال آ گئی، ٹھیک ہے، یہ برکت والا ذکر ہے۔ زید رجل طیب، زید ایک پاک مرد ہے یا ایک اچھا مرد ہے۔ طیب کا ترجمہ اچھا بھی کر سکتے ہیں، پاک ہمیشہ ضروری نہیں۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ایک سیدھا راستہ ہے، یہ ایک سیدھا راستہ ہے۔ جملہ اسمیہ میں نفی کا استعمال یہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔